اور غوث العظم دستگیر کا وہ مقام ہے کہ ولیوں میں وہ مقام اللہ نے کسی ولی کو عطا نہیں فرمایا. سارے ولی ان کی بارگاہ میں سر نیاز ہم کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کو مرتبہ حاصل ہے. اگر کوئی مراد پوری نہ ہوتی ہو جلدی, آپ بہت مانگ رہے ہو مراد لیکن پوری نہیں ہوتی, غوث پاک کہتے ہیں میرا وسیلہ دے کر مانگو, اللہ تمہاری مراد ضرور پوری فرمائے. سرکار غوث پاک کا ہی مقام ہے. ایک عورت آئی اور عرض کرنے لگی حضور مجھے بیٹا نہیں ہے, آپ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ اس کو ایک بیٹا دے. جواب آیا عبد القادر اس کی تقدیر میں بیٹا نہیں لکھا ہے. لوگ وہ شعر پڑھتے ہیں نا, وہ شعر ایسا لگتا ہے یہاں صادق آتا ہے, اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے, مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. اللہ نے کہا اس کی تقدیر میں نہیں ہے, تو جب کہہ دے اس کی تقدیر میں نہیں ہے تو ہونا کیا چاہیے تھا, ٹھیک ہے معاملہ سمیٹ دیا. لیکن جو اس کے محبوب ہوتے ہیں نا, محبوب یوں تو کہنوں کو سبھی محبوب ہیں, لیکن جو سچے محبوب ہوتے ہیں, بھائی کوئی کسی کے بارے میں بھی کہہ دے کہ میں پی کی ہوں, ہاں پیا میرا ہے اور میں پی کی ہوں, اس میں کوئی مزہ ہے؟ کوئی مزہ نہیں ہے. پیا کہہ دینا کہ یہ میرا ہے تو ساری دنیا کہتی ہے ہم اللہ کے ہیں. اللہ جس کو اپنا کہے, اللہ جس کو اپنا محبوب کہے, یوں تو وہ اپنی مخلوق کے اعتبار سے سبھی سے پیار کرتا ہے, اسے تو جانوروں سے بھی پیار ہے نا, لیکن جس کی عادت کی بنیاد پہ وہ کسی کو محبوب بناتا ہے. ولیوں میں ایک مقام ہے, مقام محبوبیت, اور یہ محبوبیت کا مقام جس کو مل جاتا ہے اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی ہے, یعنی وہ دنیا میں پہچانے جاتے ہیں کہ یہ مقام محبوبیت پہ فائز ہے. آج بھی اگر کوئی مقام محبوبیت پہ فائز ہوگا اس کے جسم سے مخصوص خوشبو آتی ہے. ہندوستان میں ایک ولی اور ہے جو مقام محبوبیت پہ فائز ہے, حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء. آپ کے دوست جب ساتھ میں پڑھتے تھے تو پڑھتے تھے, جب محبوب الہی بن گئے, پہلے تو مولانا محمد احمد تھے, پھر مولانا نظام الدین ہوئے, پھر محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہو گئے. تو جب وہ محمد احمد تھے تب ان کے ساتھ دوست پڑھتا تھا, اور جب وہ اس وقت آیا ملنے کے لیے جب آپ مقام محبوبیت پہ فائز ہو گئے تھے, کہنے لگے مولانا نظام الدین آپ نے عطر بہت اچھا لگایا, کون سا عطر ہے, آپ نے خوشبو کون سی لگائی, بڑی پیاری خوشبو ہے. تو آپ مسکرا کے کہتے ہیں یہ عطار کے دبستان کی خوشبو نہیں ہے, یہ عطار کے دبستان کی خوشبو نہیں ہے, یہ محبوب کے بوستان کی خوشبو ہے, یہ محبوب کے بوستان کی خوشبو ہے. تو جو ولی مقام محبوبیت پہ فائز ہوتا ہے دنیا میں اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی ہے, مرتا ہے تو کفن مہکتا ہے, اور پھر اس کی قبر سے بھی خوشبو آتی ہے اہل ایمان کو, اس کی قبر سے بھی اہل ایمان کو خوشبو آتی ہے. آج بھی جسے دیکھنا ہے حضرت محبوب الہی کے آستانے پر جائے اور ایمان کی ناک سلامت ہے تو لے کر کے جائے, انشاءاللہ وہ یار کی محبت کی اور عشق کی خوشبو کو ضرور محسوس کرے گا. یہی بات تو ہے حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ سرکار غوث العظم دستگیر کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی. بیٹوں نے پوچھا بابا کیا ہے, فرمایا کل تک عبد القادر تھا, اب عبد القادر تو خطاب ہو گیا ہے, جس کو دیکھ رہے ہو وہ محمد رسول اللہ کا جلوہ دیکھ رہے ہیں. اسی لیے تو امام فرماتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا. تو مقام محبوبیت جو ہوتا ہے وہ بہت بلند مقام ہے. تو جو اللہ سے محبت کرتے, دیکھو سب کی محبت کا انداز الگ الگ ہے, محبت کا انداز الگ الگ ہے, اور جو جیسی محبت کرتا ہے نا اس سے اللہ پھر اس کی ویسی سنتا ہے. مولا کائنات کسی نے کہا علی تیری دعا کبھی رد نہیں ہوتی, راز کیا ہے, فرمایا میں اس کی سنتا ہوں وہ میری سنتا ہے. میں نے اس کی مرضی کے خلاف زندگی کب گزاری جو وہ میری مرضی کے خلاف فیصلہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے, وہ کسی کی مرضی نہیں دیکھتا, لیکن جب کوئی محبت اس سے جیسی تم محبت کرو گے ویسے اس کے فیصلے ہوں گے. تو تم جس طرح دیتے ہو پھر اس طرح سے اسی طرح سے ملتا ہے, جس طرح پیار کرتے ہو اسی پیار کیا جاتا ہے. اب کیا جاتا ہے, اب لوگ کہتے ہیں غوث پاک ٹھوکر مارتے تھے تو مردے زندہ ہو جاتے تھے, اور ہم کسی کو ٹھوکر لگا دے تو اپنا پیر زخمی ہو جائے. یہ بات تو ہے نا, اس لیے کہ غوث پاک ٹھوکر مارتے تھے تو زندہ ہوتے تھے مردے, وہ یوں تھوڑی ہے. پھر وہاں پیار بھی ہے نا کہ 36 سال تک جنگلوں میں عبادت بھی کرتے ہیں, ایک سال تک بھوکے بھی رہتے. فرماتے ایک سال میں نے صرف کھایا, درخت کی پتیاں کچھ پیا نہیں, ایک سال تک صرف پانی پیا کچھ کھایا نہیں, اور ایک سال ایسا گزرا نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. اس سال اس شان سے زندگی گزرتی ہے اس کے لیے, پھر اللہ مقام محبوبیت عطا کرتا ہے. اور جب مقام محبوبیت ملتے ہے تو پھر کیا شان ہوتی ہے, قربان جائیں. جو ان کے قریب ہو جاتا ہے ان کا ایمان بھی محفوظ ہو جاتا ہے, ان کی بگڑیاں بھی بن جاتی ہے. تو غوث پاک نے کہا اللہ اس کو ایک بیٹا دے, ارشاد ہوا اس کی تقدیر میں نہیں, اس کی تقدیر میں نہیں. غوث پاک نے اس عورت سے کہہ دیا کہ تیری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے. چونکہ دیکھو مانگنے کے بھی ڈھنگ چاہیے, مانگنے کے بھی ڈھنگ چاہیے. لوگ ولیوں کے آستانے پہ جاتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد. خادم کیا کر رہا ہے یہ دیکھتے ہیں, مجاور کیا کر رہا ہے یہ. ارے تو بارگاہ میں حاضری کے لیے گیا کہ خادموں کے عیب دیکھنے گیا, مجاوروں کے عیب دیکھنے گیا. آدمی کو چاہیے آم کھائے پیڑ نہ گنا کرے. تو گیا تھا غریب نواز کی بارگاہ میں
तू तो गया था गौस पाक की बारगाह में, तू तो गया था मखदूम अशरफ की बारगाह में, तू तो गया था महबूब इलाही की बारगाह में, तू तो गया था वारिस देवा की बारगाह में, और तू मजार के नक्श निगार ही देखता रहा। या वहां क्या हो रहा है तू वही देखता रहा। तो तुझे मिलना क्या है? मिलना तो उनको है जो कासाई गदाई शान से लेकर जाते हैं, जब तक लूंगा नहीं हटूंगा नहीं। तो जब मांगने के ये अंदाज आते हैं तो फिर उनको देने के भी अंदाज आते हैं। लेकिन कोई मांगने वाला, आप जानते हैं, आपको खुद ऐसा इत्तेफाक पड़ता होगा, हम लोगों को ही पड़ता है। कोई फकीर होता है मांगने वाला, अपने से मांगता है अल्लाह के नाम पे देना, तो हम गुजर जाते हैं। लेकिन कोई कहता है ना देना बाबा, देना देना, है ना, ऐसा होता है ना, ऐसा जिस्म को टोता है। कभी दांत पकड़ा, अल्लाह तेरी शादी करा दे। अजमेर शरीफ जाते हैं तो लोग शादी के बाद भी, चूंकि फकीर को पता तो होता नहीं है, तो कहता अल्लाह तेरी शादी करा दे। मुर्गे कहते हैं दुआ दे रहे कि बददुआ दे रहा है। लेकिन उसको तो चूंकि मांगना भीख है ना, उसको तो मांगना भीख है, तो वो मांगते ही रहता है। कुछ लोग दौड़ते हुए आते हैं, तो कोई कंजूस से कंजूस भी सोचता है यार चलो अभी अभी दे दो, तो निकाल कर देता ही है। आप एक नॉर्मल फकीर को नहीं दिया आपने, लेकिन जो ढीठ फकीर था उसको दिया आपने। और ढीठ फकीर तुझ जैसे कंजूस से जब ले सकता है, ढीठ फकीर मांगने पे जब अड़ जाए तो अपने जैसा कंजूस भी दे देता है। अगर बंदा अड़ जाए तो फिर खुदा क्यों नहीं देता? बंदा अड़ जाए तो फिर औलिया क्यों नहीं देते? लेकिन कोई अड़ना तो सीखे, वहां कोई नाज़े बंदगी तो सीखे। आपने फरमाया कि तेरी किस्मत में नहीं है। उस औरत ने कहा मेरी किस्मत में होती तो फिर आपके पास क्यों आती? अगर मेरी तकदीर में होता तो आपके पास आना क्यों था? आई इसलिए कि मेरी तकदीर में नहीं है, इसलिए आपके पास आई हूं। इधर से गुलामी का अंदाज बोला, उधर से गौसपाल ने कहा दे ना मौला इसको एक। इरशाद इसकी तकदीर में नहीं है ना अब्दुल कादिर का, आप दो दे। कहा एक नहीं है तो दो की बात करता है, कहा तीन दे। एक नहीं है तो तीन की बात करता है, कहा चार दे। ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, ये आकाओं की शान है। इस तरह कहते कहते 11 पे पहुंचे, और जब आवाज आई कि एक नहीं तो 11 की बात करता है अब्दुल कादिर, तो कहा कि जब देना ना था तो अपना महबूब क्यों बनाया? महबूब बना के मखलूक के सामने रुसवा करता है, ये तेरी शान तो नहीं है ना। इरशाद में अब्दुल कादिर जाता किया, जाता किया। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर, बस अपनी गुफ्तगू समेट लें। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर, जो करामतें आपकी है वो करामतें किसी वली की नहीं है। इब्ने तैमिया खुद लिखता है, इब्ने तैमिया ने लिखा है गौस पाक की करामतें हद तवातुर को पहुंची हुई है और लोग उसका इनकार नहीं कर सकते।